تھے, اس سے آگے بات خراب ہو جاتی. اور ایک بڑا حساس موضوع ہے, رشتے ناتوں میں اولاد کی رعایت کرو, اپنی اولاد کی پسند ناپسند کا خیال کرو, ان پر مسلط مت کرو. اولاد سے کہتا ہوں کورٹ کی شادیاں نہ کرو, عشق معشوقی کی شادیاں نہ کرو, یہ 99.9% ناکام ہو جاتی ہیں. زندگی اور چیز ہے, عشق معشوقی اور چیز. اپنے ماں باپ کی دعائیں برکتیں لے کر شادی کرو. لیکن ماں باپ سے کہتا ہوں اگر کہیں بچی کہہ دے میں نے نہیں کرنی یہاں, تو اللہ کے واسطے اس کی رعایت کرو, اس کو گائے بھینس نہ بناؤ کہ جس قلعے نال مرضی جا کے بن چھڑو. انسان ہے, جانور نہیں ہے, انسان ہے. زندگی جس نے گزارنی اس کی رعایت کرو, اس کی رعایت کرو. اولاد سے کہتا ہوں ایسے لو میرج اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہمارا کلچر نہیں ہے, یہ ہلاکت اور تباہی کا راستہ. میں قربان جاؤں میرے نبی کی صاحبزادی جنت کی عورتوں کی سردار کا رشتہ آسمان پہ طے ہو چکا ہے کہ علی کے ساتھ کیا جائے گا. خبر آ چکی, جبریل آ چکے ہیں کہ یا رسول اللہ فاطمہ علی کے لیے ہے, اور حضرت علی رشتے کا پیغام لے کر آئے, اور آپ فرما رہے ہیں انشاءاللہ. ہاں نہیں کی کہ انشاءاللہ, ہاں تو ہو چکی ہے. انشاءاللہ ہاں کیوں نہیں کی, ہاں ہو چکی. آپ کو سبق سکھانے کے, ہمیں شریعت سکھانے کی. گھر تشریف لے گئے, فاطمہ بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے, ہاں کر دوں. اللہ اکبر. جب جبریل آ کے بتا چکے ہیں کہ یہ رشتہ ہو چکا ہے آسمانوں پر, اللہ نے کہہ دیا ہے کہ فاطمہ علی کا کے ہاتھ میں دی جائے گی, پھر یہ کیوں پوچھ رہے ہیں بیٹی علی کا رشتہ آیا, ہاں کر دوں, ہمیں سکھانے کی. کہ کتنی بچیاں سسک کے زندگی گزار دیتی ہیں, ماں پیو زبردستی کر دیتے. کتنے بچے سسک کے زندگی گزار دیتے ہیں کہ ماں باپ زبردستی کر دیتے. بھائیو اللہ کے واسطے شریعت پڑھو, دین پڑھو, نبی کی زندگی پڑھو. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار کرنا تھا, کیا خیر. آج کل کی شریف بچی بیچاری چپ کر کے کہتی ٹھیک ہے جی میں ماں پیو دی مرضی. تو فاطمہ جیسی ہستی کوئی تصور کر سکتا ہے, کہیں گی نہیں. وہاں سے اقرار ہی تھا, لیکن ہمیں پیغام دینا تھا, سکھانا تھا کہ یا رسول اللہ جیسے آپ علی جاؤ لوگوں کو بلاؤ. پھر لوگوں کو بلاؤ, پھر آپ نے نکاح پڑھایا, پھر رستی ہوئی, بلا کر کے آپ نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور علی کے ہاتھ میں دے کر کہا علی تمہیں نبی کی بیٹی مبارک. آپ نے فرمایا فاطمہ مجھے جو سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا. بھائی اللہ کے واسطے اپنی قومی زندگی سے نکلو, رواجی زندگی سے نکلو. پنجاب کی زندگی, پٹھانوں کی زندگی, بلوچوں کی زندگی, سندھیوں کی زندگی, یہ بت ہیں, ان کو توڑ کے نبوت والی زندگی, نبوت والی زندگی, نبوت والی زندگی وہ اختیار کریں گے. ہماری عورتیں بھی سکھی, ہمارے مرد بھی سکھی, ہماری اولاد بھی سکھی. تو سارے بھائی نیت کرتے ہیں نا اس کی انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے. تو آپ بھائیوں ایک تو یہاں مرکز ہے اسماعیل, وہاں جایا کرو جمعرات کو, آپ کو فائدہ ہوگا. آپ کے پاس مسجد میں جماعت آ جائے, ان کے ساتھ بیٹھا کرو, اس سے آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. مہینے میں 3 دن جایا کرو, اس سے آپ کو انشاءاللہ راستہ ملے گا. اور دعا سے پہلے اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو, مستورات میں کوئی کسی سے لڑی ہوئی ہے یا آپ کسی سے لڑے ہوئے ہو, تو کہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں, مر جانے والی جگہ پہ کیا لڑائیاں, معاف کر دو, معاف کر دو, معاف کر دو, اللہ پہ چھوڑ دو. اپنے نبی کے ایک حدیث سنا کے دعا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا مدینے والوں سے, مدینے والوں میرے بعد تمہیں تمہارا حق نہیں ملے گا, کیا کرو گے؟ کہا ہم تلوار اٹھائیں گے, حق لیں گے. آپ نے فرمایا اگر میں اس سے اچھی چیز بتاؤں کرو گے؟ کہا جی کیا؟ کہا حق کے لیے لڑائی نہ لڑنا, چھوڑ دینا, اور حوض کوثر پہ آ جانا, سارے پورے کروا دوں. اب یہ وعدہ مدینے والوں کے ساتھ نہیں ہے, یہ وعدہ ہر اس امتی کے ساتھ ہے جو جھگڑے سے بچنے کے لیے حق چھوڑ دے. اپنا حق لو, کوشش کرو, لیکن اگر لڑائی کی شکل ہے واپس ہو جاؤ. کہ یا رسول اللہ آپ کے حوالے. آپ نے مدینے والوں میں ہمیں بھی شامل کیا ہے. جس کا حق مارا جائے اور لڑے نہیں, چھوڑ دے, صبر کر جائے, میرے انتظار کر آنکھیں بند ہونے کا کہ میرا نبی تیرا وکیل ہوگا اور اللہ جج ہوگا. ویکھیا فیصلہ کہندا ہوندا. پھر تم اپنے حبیب کو اپنا وکیل بنا لو. اب معاف کر دو, عورتیں بھی معاف کر دیں, آپ بھی معاف کر دیں, گلے لگو, امت بنو, محبت سے رہو. کیا 4 دن کی زندگی میں نفرتوں کی آگ بھڑکانا, محبت کے پھول بکھیر کے چلے جاؤ. کیا ظلمتیں پھیلانا, اپنے حصے کی شمع